بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دوستی کے ساتھ آپ کا دوست میزبان آر جے حیدر شیخ آپ کے ساتھ. تو جناب کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ طبیعت مزاج سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جناب اللہ کا شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتا ہوں جناب کے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جناب آج ہے منگل کا دن 27 جون 2023. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا رات 11 بجے تک. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے 99213663 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میسج کا بھی سہارا لیتے ہوئے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے SPR اسپیس دیں, اپنا نام اور پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں 8881 پر 8881 پر. تو جناب پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر اس خیر دعا کے ساتھ کرتے ہیں جناب کہ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو جناب 27 جون منگل کا دن اور پاکستان میں بسنے والے تمام تر لوگوں کو ونس اگین آنے والی عید کی ایڈوانس مبارکباد. اور سب سے اہم بات کہ جو اس وقت عازمین حج ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی ان عبادات کو قبول فرمائے, اور جتنی کاوشیں جتنی محنت وہ اس امر کو انجام دینے میں ادا کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ, پروردگار ان کی نیتوں کے بدلے ان کی اس عوض جو وہ محنت یا جو وہ عبادت کر رہے ہیں اس کو قبول کرے, اور ہمیں بھی طاقت استطاعت اور توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اگلے سال انشاءاللہ اپنے عزیز اقربا والدین کے ساتھ ہم بھی پروردگار کے حضور پیش ہو سکیں. اس کا گھر جس کو ہر ایک مسلمان کو دیکھنے کی خواہش ہے, تمنا ہے, آرزو ہے, زندگی کا اس کا مقصد ہے, وہ اس میں سب لوگ کامیاب ہوں, آمین. اور ونس اگین جن لوگوں نے حج کا فریضہ ادا کر لیا ہے ان کو بھی حج کی بہت بہت مبارکباد. اور خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس وقت مکہ میں, مدینہ میں, مزدلفہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنا پر رونق وہ منظر ہوگا, کب قربانی کا وہ لمحہ, کب شیطان کو کنکریاں لگنا, کب اپنے احرام کو اتار دینا, اور مختلف جو اس کے جز ہیں, رکن ہیں حج کے, ان کو پورا کرنا, وہ کتنا ہی دیدہ زیب منظر ہوتا ہے. اور جب ہماری نکاح پڑتی ہے اللہ کے گھر پر اور اس وقت ہمارے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی دعا ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو بس دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں اور اس عید کو بھی خوشگوار بنائیں, اور ہمت حوصلہ ضرور بلند رکھیں, نہ کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکا دیں, پیچھے ہو جائیں, بلکہ جس جگہ موجود ہیں وہاں سے ہی اپنے رب سے رابطے کو مضبوط رکھیں, اور اسی طرح سے باتوں میں وہ سچائی ملے یا وہ خلوص نظر آئے کہ جو ایک دوسرے کو یاد کرنے سے ملتا ہے. تو جناب اس وقت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں فیس بک لائیو پر, اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں, اور آپ میرا پیج بھی لائک کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آر جے حیدر شیخ سرچ کریں. فیس بک کے اوپر بھی آپ کو میرا پیج ملتا ہے, اور میں اپنی پروگرامز کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اپنے پیج پہ بھی کچھ ہی دیر میں پروگرام اینڈ ہونے کے بعد ضرور شیئر کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کا شکریہ جو کہ لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. تو جناب آج کے پروگرام میں بھی ہم ذرا باتوں کو ذرا آگے لے کے چلیں, اور کچھ چیزیں, کچھ باتیں, کچھ کیفیت آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسی رہتی ہیں کہ جو کہ زندگی کا نظام کس طرح سے بدل دیتی ہیں, جو کہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں زندگی کے اندر. اور آپ کی میری کوشش کاوش بہت حد تک رہتی ہے کہ ہمیں بھی وہ پروردگار سعادت نصیب کرے اور ہم بھی اس کے حضور پیش ہوں. اسی طرح سے پروگرام میں آج تھوڑی سی بات ہوگی. کل جو ہم نے پروگرام کا ٹاپک رکھا ہوا تھا کہ جی زندگی کے اندر آپ کے لیے کس چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, آپ کس چیز کو بہت زیادہ زندگی کے اندر اہمیت دیتے ہیں.
پیسے کو دیتے ہیں، اعتماد، اعتبار، بھروسے کو دیتے ہیں. اسی حوالے سے ہماری کل بھی آپ کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور ونس اگین ان تمام دوستوں کا، احباب کا شکریہ جنہوں نے کل پروگرام میں میسج کے ذریعے شامل ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی چلتا رہا. اور ایس ایم ایس کے لیے آپ 8881 پر میسج بھیج سکتے ہیں اور 99213663 کے اوپر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0315000824 پر بھی آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے. اور ونس اگین اپنے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں اور باتوں کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو کہ ہم بارہا اور سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں کچھ خیال سا آتا ہے اور کہیں ہم جا کر رک جاتے ہیں. کچھ ہم چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنی تمام تر توجہ مبذول رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں خیال، کوشش، کاوش ضرور کرنا پڑتی ہے کہ چیزیں ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے چلتی رہیں. کل کے پروگرام میں محمد خان صاحب، اختر عالم بروز صاحب، ندا نور، ساجد پیزارہ صاحب کی کال اور عرفان صاحب کا بلدیہ سے کال آیا. بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ رہا اور جس طرح سے کل بھی میں نے پروگرام کے اندر ایک چیز کی نشاندہی کی، ایون انفیکٹ لاسٹ پروگرام کے اندر رحیم اللہ غوری صاحب نے اس بات پہ ذکر کیا تو اس کو بھی ہم نے پروگرام کا کل بھی حصہ بنایا. آج ہی میں نے وہ چیزیں کچھ مطلب کچھ جھلکیاں دیکھی، کچھ چیزیں دیکھی تو مجھے اسے احساس ہوا کہ یار یہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد اس وقت ہو رہی ہیں، یہ جس طرح سے ہم اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں نمود و نمائش کا جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ ہم اللہ معاف کرے کسی کو حقیر کیوں جان رہے ہیں. اگر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو استطاعت دی ہے کوئی قربانی پیش کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں، تو ہم اس طرح سے اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں بلکہ ہم ایک سادگی کے ساتھ اس جانور کا بھی خیال رکھیں، اس کی عزت و تکریم کا بھی خیال رکھیں. بلکہ ہم یہ نہ کہیں کہ جی یہ آج الحمدللہ 1,00,000 روپے کا جانور لے کے آیا تو میں اب کل 1,10,000 روپے کا لے کر آؤں گا، یا اپنے آپ کو اس دوڑ میں آگے نہ بڑھائیں کہ جی یہ اتنے کا لایا تو میں اب اس سے زیادہ کا میں لے کر آؤں گا. بلکہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے تقویٰ میں آگے رکھیں کہ پروردگار کے حضور آپ سمجھیں، پہلے قربانی کا مقصد سمجھیں کہ آپ کے لیے اس زندگی کے اندر یا ہمارے لیے اس زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ہدف ہے. اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں یا ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے لیے مقصد کیا ہے. سوری. تو اسی طرح سے جب ہمیں اپنی چیزوں کے بارے میں ہدف مل جاتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے وہ پردے پھر کھلتے ہیں. وہ مصلحت، وہ جو چیزیں ہم شاید اس طرح سے عام فہم طور پہ نہ سمجھ سکتے ہوں، وہ ہمیں جب سمجھ میں آتی ہیں چیزیں تو ہمیں وہ ایک اچھا اپنا ایک اثر دیتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس بہت مختلف رائے آ جاتی ہے جب ہم کسی اور کو کسی اور پراسپیکٹو کے تحت دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک کال آ چکی ہے، میں بات کرتا ہوں پھر. السلام علیکم. السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عادل کراچی. دوبارہ نام پکاریں جناب آپ اپنا. عادل خان. عادل خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگ یہ پروگرام سنے بہت اچھا پہنچا. تو میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا جناب عادل صاحب آپ دوبارہ کال کریں، لیکن ذرا اس چیز کا خیال رکھیں اگر آپ کے پاس ریڈیو کی آواز آ رہی ہوگی تو میں آپ کی آواز کو پراپرلی نہیں سن سکوں گا، کیونکہ وہی آواز باؤنس بیک ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے سننا سمجھنا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. تو جب بھی آپ بھی کال کریں یا میسج کریں تو ان چیزوں کا ذرا خاص طور پر خیال رکھیں. انفیکٹ کال کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ڈسٹورشن زیادہ آ جاتی ہے یا وہ پھر چیزیں فریکوینسی واپس آ رہی ہوتی تو بہت زیادہ وہ کانفلکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جناب 99213663 پر آپ کا میرا ساتھ رات سے 11 بجے تک اور 0315000824 پر بھی میں آپ کے ساتھ پروگرام میں موجود. تو جناب دیکھتے ہیں کون ہے کال پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جناب بالکل آواز آ رہی ہے. کون سا آپ بات کریں؟ سر میں سکندر بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. سکندر صاحب اورنگی ٹاؤن سے. کیسے ہیں سکندر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. آپ کو میں آپ کو اللہ کا شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ماشاء اللہ. جی
माशाल्लाह कुर्बानी का जो है ये चल रहा है, बिल्कुल करीब है बिल्कुल और हज का महीना भी है। बिल्कुल तो तमाम मुस्लिम से और जो सुनने वाले हैं तमाम से ये गुजारिश है जी जी कि बकरा ईद जो है ये जो कुर्बानी की जाती है ये खास अल्लाह के लिए है। बेशक अल्लाह बेशक रब्बुल इज्जत ने आप मुसलमानों पर ये फर्ज के तौर पर किया है, जी जी तो इसको दिखावे में जिस तरह आप कह रहे थे ना कि दिखावा ना करो, बिल्कुल तो अगर आपको दिखावे से आपको नुकसान हो सकता है ना, बिल्कुल तो हो सकता है कि ये कबूल ही ना हो, तो क्या फायदा इतना पैसा लगा कर भी अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। बहुत तो खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इलाही तो आमीन बारगाह इलाही में। इलाही आमीन इलाही आमीन। ठीक है अगर आपके लिए भी लाखों दुआएं लाखों सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। तमाम को भी फिर इंशाल्लाह जनाब आपसे भी राब्ता रहेगा जनाब। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब औरंगी टाउन से कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़ फी अमान अल्लाह। तो जो बात जिसका जिक्र कुछ मैंने भी अपनी तरफ से गुजारिश की कि जिन नमूदो नुमाइश से ज़रा चीज़ों को महफूज रखें, इनकी बात करते करते मुझे एक वाक़या याद आ गया। और एक बहुत ही मशहूर सोशल एक्टिविस्ट एक साहब, उन्होंने अपनी गुर्बत के टाइम का एक वाक़या सुना है, जिसे हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर देख रहे होते हैं। छोटे छोटे लोग क्लिप्स बना के डाल होते हैं, कोई अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज ज़िंदगी की जो है शेयर कर रहा तो कोई अपनी ज़िंदगी की हिकायत। हकीकत पसंद जो लोग होते हैं ना वो अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा मैं लाहौर में था और अल्लाह माफ़ करे मेरे पास इस हद तक गुर्बत थी कि मैं मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे कि मैं एक वक्त का क्या चंद लम्हों के लिए अपने ज़बान पे कोई भी एक निवाला कोई रोटी का मैं ख़रीद के खा सकूं। तो कह रहे मैं बड़ा उस तरफ में बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं एक गली से एक बाज़ार से मेरा गुजर होता है, उस परेशानी के आलम में मैं अपने आप से लड़ रहा होता हूँ, मैं खुदा से भी शिकवा कर रहा होता हूँ कि या खुदा ये कैसा मेरा इम्तिहान है, तू मुझे साबित कदम रख। कह रहे मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ रंगों की चीज़ें नज़र आती हैं, मकसद मुख्तलिफ चीज़ें उसको नज़र आती हैं। और कहता है मैं इस तरह से गुजरता जाता हूँ कि मुझे एक दुकान पर कुछ ग़िज़ा नज़र आती है, कुछ खाने पीने की चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत ही लजीज बहुत ही नफीस चीज़ें, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतनी कुदरत नहीं थी कि मैं उन चीज़ों को ख़रीद के खा सकता। तो कह रहा मैंने उस वक्त ये सोचा कि जब मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं इस दुकानदार को या उस लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप इतना जो चीज़ों को डिस्प्ले मत किया करें या इतना ज़्यादा उसको शोकेस ना करें। न जाने कौन बंदा किस कैफियत से यहाँ से गुजर रहा है, उसके पास न जाने वो सर्टेन अमाउंट है भी या नहीं, उस चीज़ को ख़रीद सकता है या नहीं सकता, या कुछ लोगों की नज़रें ही आपको इस हद तक बता देती हैं कि ये कितने दिनों से फाके में है, ये कितने ज़्यादा परेशानी के आलम के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमारे लिए कुछ लर्निंग्स होती हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है जब शख्स मैं उस जगह तक उस मकाम तक आया तो मुझे उस चीज़ का ख्याल दोबारा आया कि आज अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत ताकत तौफीक दी है, इतनी मेरे पास इस्तात है कि मैं इसको जाके ये पैगाम दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं है। मेरे पास उस वक्त वो सूरत हाल थी, न जाने आज मेरा इसको कहने से इसका न जाने रिस्क के लिए कोई मसाइल कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। कह रहे हैं वो मेरा खुदा का मामला था तो मैंने खुदा पे करके उसको छोड़ दिया। तो हम जब इन चीज़ों की तरफ रग़बत रखते हैं कि हम नमूदो नुमाइश की तरफ लग जाते हैं या हम सिर्फ दिखावे की मोहब्बत या दिखावे का हम इजहार करते हैं, तो क्या हम अपने रिश्तों के अंदर भी इन चीज़ों को कहीं देखते हैं, समझते हैं? कल जो ज़िंदगी के अंदर हमने कहा कि जी हम सोचें तो सही कि हमारे लिए ज़िंदगी की ना इम्पोर्टेंस क्या है। क्या हम अपने लिए सिर्फ पैसे को मैटर समझते हैं या क्या हम समझते हैं कि जी हमारे लिए ज़िंदगी का वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम कोई भरोसा अपना काम का रखें या किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन बना कर रखें कि कोई भी किसी भी हाल में हो, अगर उसको हमारी कहीं मदद चाहिए और अगर हम कर सकते हैं तो हमें कर जाना चाहिए। कुछ चीज़ें कुछ बातें वक्त के साथ हालात के साथ तब्दील होती हैं, अपना असल रुख दिखाती हैं। हर तरीके का कॉल है कि जब आप ये चीज़ देखें कि जब किसी के पास कोई इक़्तिदार आता है तो बंदा या उसके पास इख्तियार हो तो वो बंदा बेनकाब हो जाता है। पता चल जाता है कि जी ये शख्स जिसके पास आज अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार तो आ गया, तो क्या ये शख्स उस तरह से अपने अमूर को भी अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा।
یا آج اللہ معاف کرے اس کے اندر وہ چیز جس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یا جس کے اوپر وہ اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتا ہے, کیا وہ اس کے اندر عاجزی بھی وہ چیز لے کر آئی یا نہیں لے کر آئی؟ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا شکر الحمدللہ بہت زیادہ صاحب ثروت ہے. اس طرح سے نہ جانے کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے پاس نہ جانے خدا کی کون کون سی نعمت ہوگی, اور ہم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں. سورہ آپ پڑھتے ہیں نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کل بھی بڑی اچھی بات لگی, میں نے ایون اپنے جا کے گھر والوں کو بتایا اور مجھے اس وقت بہت اچھا لگا. اور وہ جملہ تھا کل محمد خان صاحب کا کہ اس وقت جو لوگ حج کا جو سلسلہ ہے, جو یوم عرفہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر طرف بڑا ہی پروردگار کا نور ہی نور نظر آتا ہے اس سرزمین پاک پہ, تو ہم یا ارحم الراحمین کا سب سے زیادہ ورد کریں. تو جیسے انہوں نے مجھے وہ بات تعلیم کی یا مجھے وہ چیز بتائی, اسی طرح سے جب میں نے جا کے آگے بھی بتایا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا کہ گھر والوں نے اس کو سنا سمجھا. کچھ چیزیں جیسے ہمیں ساجد علی بھی صاحب نے بہت سارے پہلے کہا کہ جی میں آپ کی بات کو لکھتا ہوں, تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ یار یہ شخص کیوں لکھتا ہے, تو میں نے ایسی کسی جگہ پہ ان کا ذکر کیا. تو یار مجھے یہاں پہ جو ہے وہ اچھا لگا, جن سے میں نے ذکر کیا کہ جی مجھے اس طرح سے میرا ایک لسنر ہے, وہ میرے اس طرح کی بات کو لکھتا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اگر انہوں نے چند جملے آپ کے لکھے ہیں تو آپ اپنے پروگرام میں اتنی معلومات, اتنی انفارمیشن ان کو اچھی دیں کہ وہ اس چند لفظوں کو جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل دینے میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں, یا آپ کی طرف سے جب ہمیں پازیٹیو رسپانس ملتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہم بھی بہت ساری چیزیں سوچ کے آتے ہیں, کچھ چیزیں ہم بھی بعض اوقات پروگرام کے دوران نہیں بیان کر پاتے, ذہن میں نہیں رہتی, یا ہماری بات کا رخ اس حد تک مختلف ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ بہت ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں 9921366663 پر. تو جناب کال آ چکی ہے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی اختر صاحب, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. اور سب ٹھیک ہے؟ کیسے کاروبار زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ شکر ہے اللہ پاک کا الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ اور سب ٹھیک ہے, شکر ہے جی اللہ پاک کا. دعائیں چاہیے بزرگوں کی. ہم تو دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرے. الہ آمین, الہ آمین. یہ جو پیسوں کی بات کریں نا, اس میں اگر بات کو چھوٹی کی ہے تو پیسہ جو ہے نا اہمیت بہت ہے, اس پیسے کی اہمیت ہونی ہے. ٹھیک ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایمان کے طور پر دیکھا جائے نا تو پیسہ جو بندہ پیسے سے بات ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. صحیح. جی بولیں. اگر بندہ پیسے کو دیکھا نا, پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر ایمان سے بڑا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان میں جو ملتا ہے نا, جو تھوڑا بہت جو ملے حلال کا ملے وہ بہت ہے. جو بندہ بولتا نہیں میں کروڑوں خربوں میں جاؤں تو وہ بندے کی سوچ ہوتی ہے, بندہ پھر اپنے آپ پہ نہیں رہتا. بالکل یہ تو صحیح ہے. اصل میں مفاد مقصد صرف پیسہ پہ رہ جاتا ہے. تو جب ہم ہر چیز کو پیسے سے تول دیتے ہیں تو پھر اس کی ویلیو یا وہ احساسات یا وہ جذبات تو نہیں پھر آپ کو ملتے. پھر وہ ایک پیسے کے بدل آپ نے کوئی چیز دوسری لے لی, وہ اس کو تو وہیں آپ نے لے کے ختم کر دیا. وہی تو بات ہے نا, اگر ہم لوگ پیسے کو دیکھتے ہیں تو ہم جو ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. رشتے داری تو اسلام یہ وہ آگے پیچھے جو نا سب ہم اکڑ میں آ جاتے ہیں. سینہ تان کے بات کرتے ہیں, جو غریب ہو چاہے امیر ہو اس کے ساتھ بھی سینہ تان کے بات کرتے ہیں. جی. میری جیب میں 4 روپے آ گئے تو میں بولتا ہوں میں خان ہوں, جب نہیں ہوتے گھر میں روڈ کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ تو ہے جناب, یہ کہتے ہیں نا پیسہ اپنا اثر رکھتا ہے, اپنا رنگ رکھتا ہے, اپنا رنگ دکھاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے پھر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں بھی پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اب ان کے پاس پیسہ ہے تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کا اظہار کرتے ہیں, یا کتنا دوسروں کے لیے بھی اس کا درد محسوس کرتے ہیں. بات وہی, جتنا پیسہ اگر جتنے چیز کو اگر آگے جانا, ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے, اگر جو چیز ہماری ہے تو اس میں میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے نہیں لگتا ہوں. جو چیز اگر میرے پاس آ جائے قدرتی تو میں اس کے دوست کو نہیں چھوڑتا ہوں. پھر بات یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لگ جاؤں, مثال طور میں پیسوں کے پیچھے لگ جاؤں یا کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں جو میری سوچ سے بھی باہر ہو, میری حد سے بھی باہر نکل جائے, تو میں تو پھر اپنے آپ کو خراب کرنے والا کام کرتا ہوں. یہ بات تو بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جی ہم جس راہ پہ جائیں گے پھر ہمیں اس کا پھر ہی
वही मंजिल फिर हमारी होगी। फिर हम इस चीज़ का शिकवा नहीं कर सकते कि जी मैंने तो इतना पैसा बहाया और मुझे मिलाया कुछ नहीं। तो फिर जैसी नीयत फिर वैसी मुराद फिर आती है आखिर में। ये तो है सर, जैसे वो बोलते जैसी नियत वैसी मुराद। बिल्कुल, एक लाख तो होता ही है, ऐसे ही है। चलो खैर, जो है जिसको जो अच्छा लगता है वही करें। बिल्कुल जी, हम तो बिल्कुल। ना किसी को बोलता है कि अच्छा करो तो अच्छा करो, नहीं करो तो नहीं करो। हमारा कोई इस चीज से लेना देना मैं नहीं रखता हूँ इस चीज से। चलें, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी रखे, आपके लिए भी आसानी रखे जनाब। सबके लिए खुदा सबको सदा सलामत, चाहे कोई गैर मुस्लिम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तखई हो, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, चाहे कोई किसी इंसान जो भी जिस हालत में, सबको खुदा सदा सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपका बहुत शुक्रिया अख्तर आलम बलोच साहब कॉल करने का। ठीक है, मेहरबानी चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अख्तर आलम बलोच साहब। तो इनका और हमारा आपका सबका साथ यूं ही रहेगा रात 11 बजे तक। बहुत अच्छी बात कि जी जिस बंदे की जो नीयत होती है उसको फिर उस तरह से वो चीज़ें मिलती हैं। अगर मेरा मकसद हदफ सिर्फ मफाद सिर्फ पैसे के हद तक महदूद है तो फिर मैं शायद वो पैसों तक ही महदूद रहूँगा। लेकिन अगर मैं उसमें कुछ कुर्बानी देता हूँ, कुछ एक एतमाद उस रिश्ते के अंदर कायम रखता हूँ, तो मुझे वो उस जगह पर भी आके फ़ायदा ज़रूर देगा जहाँ मैं कहीं अल्लाह ना करे मुश्किल मेरे ऊपर आया हो, मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, तो वो शख्स मेरी ज़रूर मदद करेगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आश्कार हो जाती हैं, पता चल जाता है कि कौन सा शख्स आपसे किस हद तक मुखलिस है और आप किस तरह से उसके साथ ताउन करते हैं। आपका उनका कहते हैं जब आप लेन देन कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये सामने वाला शख्स जो है ये किस हद तक फ़ायदेमंद है या सूदमंद है। क्योंकि हम बाज़ औक़ात शायद कोई काम या कोई ट्रांजैक्शन जब तक नहीं करते तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। वैसे तो हम एक दूसरे को अपना ज़ाहिरी इंप्रेशन दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। बड़ा कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, हम अपनी ज़ाहिरी तौर पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कहते हैं ना समंदर के अंदर जब आप दाखिल नहीं होंगे आपको उसकी डेप्थ का, उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा, वो कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा चौड़ाई में है या कितनी ज़्यादा उसकी लंबाई है। तो जब तक आप जिस मकसद, जिस हदफ या जिस तरह से आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे, आपके लिए उस चीज़ को समझना मुश्किल ही रहेगा, बल्कि शायद हो सके नामुमकिन हो जाए। क्यों? आप शायद सीखना नहीं चाहते। तो ज़िंदगी के अंदर सीखते रहें और इंसान बाजू का जद दूसरों के रवैयों से बहुत ज़्यादा सीख जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो शायद अपनी अना या अपनी मफाद परस्ती की वजह से जो है कुछ सिखा जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जनाब जो हमने कह दिया वही सही है। आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल करें 99213663 और 0315000824। और जनाब 8881 पर आप लोगों का मैसेज भी आ चुका है। आदिल साहब कहते हैं जी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल साहब का मैसेज आ चुका है कि जी अब्दुल कयूम साहब कहते हैं कराची रोशन उनर महकू जान, क्या कह रहे हैं भाईजान। मोहम्मद अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरीब आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, कोशिश करूंगा कि जी जनाब उसको 11 बजे से ऑनवर्ड की जो हमारी रिक्वेस्ट ऑन टेक्स्ट की ट्रांसमिशन है उसमें ज़रूर इसको अलाइन रखूं। और कल भी मुझसे जो रिक्वेस्ट की गई थी अख्तर आलम बलोच साहब ने, भाई मैंने उसको ज़रूर चलवाया था। इनफैक्ट वो मेरे सामने ही चला था अगर मैं स्टूडियो में मौजूद था। और मिस निदा नूर आपकी भी मुझे उम्मीद है कि जी रिक्वेस्ट ज़रूर प्ले हो गई होगी, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद मैं साइन ऑफ कर गया था यहाँ से। तो जनाब 8881 पर आप लोगों के मैसेजेस का साथ रहेगा रात 11 बजे तक। प्रोग्राम सुन रहे हैं दोस्ती। फेसबुक के ऊपर भी हम लाइव हैं इस वक्त, सिंध पुलिस FM 88.6 पर। और कुछ ही देर में ये प्रोग्राम जो है मैं अपने पेज के ऊपर भी ऑफिशियली इसको शेयर करूंगा। आप लोग वहाँ पे भी इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी आपको मेरा प्रोग्राम ज़रूर मिलेगा, तो यूट्यूब पे भी आप मुझे जाकर सर्च कर सकते हैं। RJ हैदर शेख लिखें तो सामने दोस्ती RJ हैदर शेख नज़र आएगा, उसी को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 99213663 से आगे बढ़ते हैं और 0315000824 पर भी आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारी बातें आपके साथ अभी भी रहती हैं। 88.6 हवा के दोष पर आपके साथ और भी बातें करेंगे। तो जनाब ज़िंदगी के अंदर क्या है इम्पोर्टेंस आपके लिए, उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी है। हाफिज़ AB रहीम साहब चाचड़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज़बरदस्त प्रोग्राम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। और इमरान खान नियाज़ी साहब कहते हैं कि जनाब मज़ा आ गया, आज तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। या कभी कभी बात होती है इमरान साहब के बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच होते हैं, कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पोलाइटली बात करना होता है, कुछ होते हैं जिसमें हमें ज़रा एनर्जी से ज़रा बात करना होती है, और कोशिश करते हैं कि जी आपको भी हम जगाते रखें। कल साजिद अली पीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जिस ईद पर आप गरीबों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जो उस गोश्त का मसरफ़ है उसको उस तरह से दें। अगर आप के ज़िम्मे किसी मोमिन तक या किसी मुसलमान भाई तक उसका गोश्त पहुंचना ज़रूरी है तो वहाँ तक पहुँचाएँ। और इनफैक्ट पहले सबसे पहले अपने मोहल्ले में या इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें कि कौन ऐसा शख्स है जो कि इस हद तक या इस साहिब सरवत नहीं कि हम उसकी लिए कोई आसानी कर सकते हैं, तो ज़रूर उसके लिए पेश रखें अपने आप को। और मकसद सिर्फ यही है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करना, ना कि लोगों को ये चीज़ दिखाना समझाना या लोगों के लिए या लोगों के मफाद के लिए हम ये काम करें। और बस दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जनाब, जैसे अब ईद से पहले मेरा ये लास्ट प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ईद का प्रोग्राम होगा, और इनफैक्ट दूसरा दिन है ईद का जिसमें प्रोग्राम होगा रात 11 से 12, थोड़ा सा टाइम उसका हमने एक्सटेंड किया है क्योंकि कुछ और ट्रांसमिशन के अंदर भी और भी बहुत सारी फैमिली के अंदर जो है लोग अब आ गए हैं, उनका भी प्रोग्राम है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो 11 से 12 ईद के सेकंड डे आप लोग सुनेंगे, ज़रूर सुनिएगा। और इसी हवाले से ईद कैसी गुजरी, कैसा आपने ईद को मनाया और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ईद पर, कैसा होने वाला है, उस वाले से ज़रूर प्रोग्राम में बात होगी। अच्छा, इसके साथ साथ अहम बात, जैसे कल भी बात हुई कि सफाई सुथराई के हवाले से, और जो जानवर हम लेकर आते हैं कुर्बानी के लिए अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, उनका भी ज़रा ख्याल रखें, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इज़्ज़त तकरीम उनको भी दें, ना कि हम उनको एक स्टिक से जो है बिला वजह में जो है वो तंग कर रहे हो, छेड़ रहे हो, भगा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, भाग दौड़ मचाई हो, हल्ला गुल्ला मचाओ। इसकी अफादत को समझिए, रूहानियत देखिए कि इस काम में कहाँ पर है, हम क्यों बाज़ों का इन चीज़ों से पीछे रहते हैं। तो मकसद फिर वहीं आ जाता है घूम फिर के, हमने किस मकसद के लिए की। कल मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कंटेंट देख रहा था कि एक साहब जो है कुर्बानी का जानवर लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं मंडी में, और वहाँ पे उनके दोस्त को एक जानवर पसंद आ जाता है और वो रेट तय करके अपनी चीज़ ख़रीद लेते हैं। और वो जो दोस्त उनको साथ लेके जाते से अक्सर लोग आते हैं विंडो शॉपिंग के लिए। अब तो है इनफैक्ट टाइम नहीं है कि आप विंडो शॉपिंग करें जाके, अब तो बस आपने पैसे पे करने और जानवर लेकर आ जाना है कुर्बानी का। तो वो साथ गए, वो ले आए, और फिर बाद में जो है उनको एक और जानवर पसंद आता है उनके दोस्त को, तो वो कहते हैं कि यार ये जानवर मुझे पसंद आया। तो वो उसकी जब वो मालियत लगाते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत महंगा है, तो तुम्हारे वसत में, तुम्हारे इख्तियार में नहीं कि तुम इतनी अमाउंट दे के ले सको। तो अब उनको एक वो चिड़ सी चढ़ जाती है कि नहीं जी अब तो मैंने ये जानवर लेना ही लेना है। तो वो व्यापारी से वो बात करते हैं और कहते हैं कि जी मैं कल आऊँगा, कल पेमेंट लेकर आऊँगा, और आपने ये जानवर किसी को बेचना नहीं है, आपने मुझे जानवर देना है। तो यूं ही बात हो रही होती है, एक दिन 2 दिन चक्कर लगते हैं, फिर वो जब फाइनली आता है पैसों में अरेंज करके ख़रीदने के लिए, तब उनको बताता है कि जी ये वो सॉरी जनाब आपका वो जानवर बिक चुका है, आपने थोड़ी ताख़ीर कर दी, आपके पास वो सर्टन अमाउंट इकट्ठा नहीं हो सका या आप वो लेके नहीं आ सके मेरे तक, तो मैंने वो जानवर बेच दिया है। तो उनको वो उस नौजवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से के बाद वो उसको आखिर में एक जो पंच लाइन होती है उसकी वो यही कह रहा होता है कि यार तुम कुर्बानी अपने लिए कर रहे हो या उन दोस्तों को दिखाने के लिए कर रहे हो या खुदा के लिए कर रहे हो, तुम्हारा मकसद हदफ क्या है। तो वो गुस्से की कैफियत में उसको बोलता है कि हाँ यार मैं अपने दोस्त को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कि वो समझता है कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है, मैं इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता था। उसने कहा देखो बेशक तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मकसद खुदा को राज़ी करना नहीं था, तुमने अपने उस दोस्त को नीचा दिखाने के लिए इस जानवर को ख़रीदने की ज़िद की। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने सेट की जाती हैं, जो हमें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि इस चीज़ का मकसद समझिए। हमें जब हम इस ईद की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है इस ईद पर, हमें कोई नई चीज़ हमें कोई करनी है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम इस त्यौहार को मनाते हैं, तो इस ईद पे हमने क्या सीखना है, क्या समझना है, इसके ऊपर जो हमें थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा गौर, थोड़ा सा तदब्बुर आना और मसलहत को समझना होता है जनाब कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हम क्या कर रहे हैं।
ابھی میرے سامنے ایک میسج آیا, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ذرا پروگرام میں شامل کرتے چلوں. اور یہ ہمارے ساتھ زنیر صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم جانور لے کر آتے ہیں, کوشش کریں کوئی ایک ایسا سوٹیبل جگہ ان کے لیے ہم رکھیں جہاں پر ہم بآسانی ان کی صفائی ستھرائی کا جگہ کا خیال رکھیں, نہ کہ ہم دوسروں کو پریشان کریں. اچھا, انفیکٹ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جی کافی ساری جگہوں پر, کافی ساری شاہراہوں پر, کافی ساری گلیوں کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگ مل کے یا ایک جگہ کو اگر کر لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے. یا کوئی پارک جو کہ اگر یوٹیلائز نہیں ہو رہا, یا کوئی ایسا خالی گراؤنڈ جو کہ فری ہے, جس پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کہ جہاں پر اس کو یوز کیا جائے, کیونکہ بیسیکلی اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی لوازمات بھی ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھنا ہے. تو اگر آپ لوگ سب مل کر ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں, موسٹلی ہم دیکھتے ہیں جگہوں پہ گلیوں کے اندر ٹینٹس لگ جاتے ہیں, لوگ اپنے قریب کے جو گلی والے ہیں, ایک ہی گلی والے, ایک گلی کے اندر کارنر میں کہیں جہاں ڈیڈ اینڈ ہے وہاں پر اپنی وہ جانوروں کو لے آتے ہیں اور وہیں پر لوگ جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہیں پہ سارا سلسلہ جو ہے چلتا ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کچھ لوگ ایک دو جانور اپنے گھر پہ لگا دیے ہیں, اور کسی نے اپنی پارکنگ میں کھڑے کر دیے ہیں, کسی نے اور مختلف جگہوں پہ لگا دیے ہیں. لیکن جگہ جگہ وقفے سے اگر یہ چیزیں رہتی ہیں تو اویسلی زیادہ ہجوم اور زیادہ وہ راستہ نہ رکے یا ڈسٹربنس نہ ہو. انفیکٹ ہم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا, کچھ جگہوں پہ عارضی بھی لوگوں نے قیام بنا لی, اور کچھ جو لوگ گراؤنڈس کے اندر لے کے چلے گئے ہیں یا بڑی اسپیس کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں, انہوں نے تو بہت اچھا کیا. کیونکہ جس سوسائٹی میں بھی رہتا ہوں تو ہمارے بھی سوسائٹی میں چند ایک مقامات پہ چند ایک لوگوں نے بلاکس کے اندر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو, اپنے جانوروں کو جو ہے وہ ساتھ میں رکھا ہوا ہے. لیکن ایک جو بڑی اچھی ہماری سوسائٹی میں یہ بات تھی کہ جو ہماری سوسائٹی کا ایک ایمپل جو ہمیں اسپیس مل گئی, اس کے اندر ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ ہم نے وہاں پر بہت سکون سے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ قربانی کا جانور جو ہے وہاں پہ ہم نے باندھ لیا, اور ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہو گئی کہ ہم نے اس کے لیے بہت ساری سہولیات بھی دیکھ لیں. ادروائز پھر ہمارے لیے پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ سوسائٹی ہے تو جی لوگوں نے آنا ہے, کیونکہ کمرشل ایکٹیویٹیز وہاں ذرا کم ہوتی ہے, ریزیڈینشیل ایریا ہمارا, تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ سہولت دے رہی ہوتی ہیں. لیکن انفیکٹ اگر ہم اس کے علاوہ کچھ چیز دیکھتے ہیں کہ جی جو دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے, وہ زنیر صاحب بالکل میں اس پہ بھی ایگری کروں گا کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی سہولت دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. کسی نے اپنی گاڑی لے کے آنی ہے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے, کسی کے گھر کو سو ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی لے کر آ رہا ہے, کوئی لے کے جا رہا ہے, تو یہ ساری ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں سوچنے والی ہیں, سمجھنے والی ہیں. سبھی کو خیال کرنا ہے, سبھی کی سوسائٹی ہے, سبھی کا گھر ہے, سبھی کا ملک ہے, سبھی نے اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. تو جناب یہاں پر آپ کو ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق کراچی کے اندر اس وقت ملیر برج اترائی سے جانب قائد آباد آپ کو ٹریفک کی روانی کچھ متاثر مل رہی ہوگی. آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ, ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق ملیر برج اترائی سے بجانب قائد آباد جاتے ہوئے آپ کو کچھ ٹریفک کی روانی متاثر مل رہی ہوگی. بہت سکون کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے. سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ لیاقت آباد نمبر 10 سے لے کر الکرم برج کی جانب چڑھتے ہوئے کچھ ٹریفک جو ہے وہ تعطل کا شکار تھی. اب الحمدللہ اس ٹریک کو جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کے لیے کھول دیا گیا ہے. اب آسانی, اب آپ الکرم سے بجانب لیاقت آباد کی طرف جا سکتے ہیں. تو لیاقت آباد 10 نمبر سے الکرم کی طرف بے سکون ہو کے جائیے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں, اب راستہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہے. تو جناب یہ تھی کراچی میں اس وقت موجود ٹریفک کی صورتحال جس سے ہم نے کیا آپ کو آگاہ. تو آپ اس وقت جہاں پر بھی جا رہے ہیں, جو اس سفر پر بھی گامزن ہیں, خیریت سے جائیں, خیریت سے واپس آئیں. اچھا جی, اس وقت جب ٹریفک کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو کچھ لوگ آج بھی میں دیکھ رہا تھا صبح کا ٹائم, مطلب یہ کوئی 9:15 9:30 جب میں اپنے آفس جا رہا تھا تو میں دیکھا تھا کہ جہاں بسز کے اڈے ہیں شہر کے اندر چند ایک مقامات پہ, وہاں مجھے ٹریفک مطلب ہیومن ٹریفک بہت ملا. اور ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اپنی عید منانے کے لیے اپنے گھر کی طرف سبھی رخ کرتے ہیں کہ جی اس عید خوشی کے تہوار کو اپنوں کے ساتھ منایا جائے. تو جہاں بسز سٹاپس ہیں, بس سٹینڈز ہیں, جو لاری اڈے ہیں یوں سمجھ لیجیے, وہاں پر بہت سارا رش ملا. اور ظاہر سی بات ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ بر وقت پہنچ سکے. ایون سننے میں بھی یہاں پر آیا کہ جی ٹریفک کا جو کراچی سے آن ورڈ اب کنٹری میں جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. انفیکٹ اس کے بالمقابل جو کہ
اپ کنٹری سے ادھر کراچی کی طرف آتا ہے وہ بہت ریئر ہوتا ہے، اس لیے وہاں سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ مطلب ایزیلی لوگ آ سکتے ہیں یا ایزیلی ان کو ٹکٹس مل جاتی ہیں. جو یہاں سے اوپر اپ کنٹری کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. تو وہی ونس اگین نصیحت کر سکتے ہیں جناب کہ اگر جانے کا ارادہ رکھا ہے تو اس کو بر وقت عمل پیرا ہو جائیں، عملی جامہ پہنا دیں، کیونکہ بعض اوقات وقت کے اوپر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جتنا اگر آپ نکل بھی جاتے ہیں تو کتنا زیادہ آپ کو ٹریفک ملتا ہے، کتنا زیادہ پریشانی کے ساتھ وہ سفر آپ کا کٹتا ہے. تو ان چیزوں کا ذرا خیال آپ لوگ ضرور رکھا کریں. اچھا جی جناب، تھوڑی سی اور بات، جیسے ہم بات جنیر صاحب نے متوجہ کیا ہمیں کہ جی ہمیں دوسروں کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے سوسائٹی کے اندر یا گھر کے آس پاس جہاں بھی ہم اپنے جانوروں کو لگاتے ہیں، کسی اور کی ڈسٹربنس نہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ چارہ بیچ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت ساری جگہ روڈز کے اوپر، فٹ پاتھس پہ، سوسائٹیز کے باہر یا جہاں ان کو جگہ ملتی ہے فری، وہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. انفیکٹ 2 دن رہ گئے ہیں، تقریباً کل کا دن اور پرسوں خیر سے قربانی ہو جائے گی. تو اس ٹائم میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو کہ ابھی اس وقت انہوں نے بھی بہت زیادہ چارہ جو ہے وہ، چاہے وہ پٹھے ہوں یا وہ بھوسا ہو یا وہ دیگر اس کا کھل بن ہو، جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں جو لوازمات ہیں، وہ بہت اوور اسٹاک بھی ہمیں بعض جگہوں پہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جی ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کو تھوڑا سا ذرا سمجھا دیں یا بتا دیں کہ بھائی ذرا اس حد تک نہ ہو کہ جی دوسروں کو پریشانی ہو، اس کا بھی خیال رکھیں. اور جتنا ہم زیادہ ہی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت مین شاہراہوں کے اوپر بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ شاید ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی سہولت کے لیے، اپنا سیزن اچھا کرنے کے لیے ہم بہت سارے کام کریں. بے شک جی کریں، آپ کو اور بھی اللہ پاک ترقی، ہمت، حوصلہ دے. اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ دوسروں کا بھی خیال کریں، دوسروں کو ڈسٹربنس نہ ہو. آپ بے شک اپنا بزنس کر رہے ہیں، کریں، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کے رزق میں اور برکت دے، لیکن آپ اپنی خوشی کی خاطر کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں. میں فیس بک میسیجز کی طرف آتا ہوں. ذیشان، اچھا جی، ذیشان خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اور محمد عارف صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، میں ہوں دانش، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں. بہت 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 شکریہ عارف صاحب آپ کا. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ ریشم یزدانی صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی گڈ وائبس. آپ کا بہت بہت شکریہ جی پروگرام کو پسند کرنے کا، اور بس دعا کیا کریں کہ خیریت اور عافیت کے ساتھ آپ کو ایک اچھا کانٹینٹ جو ہم ساتھ ساتھ دے سکیں. تو جناب کچھ ہی دیر میں پروگرام کا وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن جانے سے پہلے کچھ باتیں، کچھ یادیں اس عید کے حوالے سے بھی آپ کو ہوں گی. جیسے میں بھی بات کر رہا تھا کہ جی ہمیں انتظار رہتا ہے اپنے سے پیارے لوگوں کا، اور کہ جی جو بیسکلی دیار غیر میں ہیں، جو مطلب پردیس میں جنہوں نے آنا ہے یا جن کا فلائٹ کا بعضوں کا ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار 4 دن کی چھٹی آ گئی ہے، چلو یار میں قریبی تو رہتا ہوں اپنے ملک سے، چلو میں 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی مسافت پر ہوں، چلو میں چلا جاتا ہوں. کچھ لوگ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں، نہیں آ پاتے. وہ بے شک آج ہمیں الحمدللہ یہ موبائل کی طرح سے جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ جی ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آ کے ہم رک بھی جاتے ہیں کہ یار اب میں جاؤں یا نہیں جاؤں، ہم کس طرح سے وہ کام کریں. تو کاوش ضرور جاری و ساری رکھا کریں، خوش رہا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. آج الحمدللہ موبائل ہے، جیسے ہم ہر چیز کی ہر جگہ پہ پہنچنے پہ ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلومات مل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو یہ بہت ساری ہمارے لیے چیزیں کام میں آ سکتی ہیں. اسی طرح سے ہم اپنی چیزوں کو بر وقت خود سے درست رکھیں تو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں ہیں. پروگرام میں تقریباً 10:51 ہو چکے ہیں اور آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا 11 بجے تک. بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں جو کہ پروگرام میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرنی ہے. انفیکٹ جیسے ہم نے ٹریفک کی روانی کی وجہ سے بھی آپ کو ٹریفک کی اپڈیٹس دی، اسی طرح سے جیسے ہم نے بات کی کہ جی یہ جو چارہ وینڈرز ہیں جو چارہ سیل کر رہے ہیں روڈز کے اوپر، وہ تھوڑا سا ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ جی ٹریفک کی روانی متاثر ہو. ایون ہمارے ہاں بھی ایک چیز کا ایک ٹرینڈ جو ہے نا وہ ذرا غلط ہے. ہم ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک لمٹ تک محدود کریں، لیکن اس کے بعد اگر ہم خریدنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری بھی کچھ اس میں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی کو ایٹ لیسٹ پراپر پارک کریں. یہ اکثر ہوتا ہے کہ جی جیسے میں بائک پہ آیا ہوں تو میں نے جی آگے وہیں گاڑی اس کے منہ پہ لگا دی اور وہیں سے چیز لی اور جانے لگا. تو جب آنے سے لے کے جانے تک کا جو چند ایک منٹس کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے کیا چیز کو صحیح کرنا ہے، کس طرح سے پراپر کھڑا کرنا ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو ہمارے لیے کتنے پریشانیاں، کتنی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ اگر ہم ان چیزوں کو درست کر لیتے ہیں تو چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی بہتر ہو جائیں گی. تو کچھ ایک
چیزیں بیسکس ہیں, یہ کوئی آئی تھنک اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں کہ ہم چاہے اپنی گاڑی کو پارک نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اور ایون دیکھیں جو بائک پہ بھی آتا ہے یا گاڑی پہ بھی آتا ہے, اوبویسلی 1 سے 2 لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی اس ٹائم میں تو ایسی بانڈنگز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. صبح کا ناشتہ بھی اپنے جانور کے ساتھ ہو رہا ہے, مطلب وہ بھی کر رہے ہیں ناشتہ, تو وہ آپ لوگ بھی بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اس کو, شام کی چائے بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے. تو مقصد صرف یہ وہ ایک جو خوشی اور ایک جو وائبز ہمیں مل رہی ہوتی ہے نا, ہم اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. پاکستانی قوم کو تو بس موقع چاہیے نا, ایک انرجی چاہیے کہ بھائی کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسا پوائنٹ, کوئی ایسا تہوار, کوئی ایسا مل جائے ہمیں جس کو ہم اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں. تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک بڑا کرم ہے, شکر ہے الحمدللہ. یہ وہ ایک محبت, وہ خلوص, ایک چاہت ہے جو ہمیں ایک دوسرے میں نظر آتی ہے, اور اللہ پاک اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے, اور ہم یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی طرح ملتے رہیں, آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں, نہ کہ ہم بالکل ہی الگ تھلگ ہو کے رہیں. سوری, یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے, لیکن انفیکٹ ہمیں بھی ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہم تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے, تو ہمیں بھی اس چیز کا ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں طرف سے جو ہے ہمیں ایک مثبت برتاؤ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں اظہار کرنا چاہیے. تو آغا علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, حارث صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ملی سے میسج کیا آغا صاحب. اچھا جی, ٹائم اب اوبیسلی وہاں پاس ذرا کم ہے, ریکویسٹ کے لیے تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن انفیکٹ ضرور شامل کریں گے. ظفر اللہ خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. فاطمہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کا, پسند کرنے کا, تھینک یو سو مچ. تو جناب کچھ ہی دیر میں بس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے کچھ باتیں جو کہ عید کے حوالے سے ہوتی ہیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس پیسے سے میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ جی اس عید پر کون سے کپڑے پہننے ہیں آپ نے. تو میں اکثر کہتا ہوں یار اس عید پہ کیا وہ ہوگا, لیکن پھر بھی بھائی کچھ لوگ ہیں جن کو کریز رہتا ہے کہ بھائی اس عید کے اوپر بھی وہ خریداری کرنی ہے, وہ مارکیٹس میں جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے لیے اس عید پہ یا ان تہواروں کے اوپر شاید وہ لوگ جو کہ کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بہت اچھا ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ مناسب داموں میں اگر اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ منافع بھی بن سکتا ہے. لیکن ہم بہت ساری چیزوں میں آ کے جو ہے وہ اپنے مقصد اور اپنے ہدف کو جو ہے نا وہ صرف پوائنٹ آؤٹ کر جاتے ہیں, یا صرف اس حد تک رکھتے ہیں کہ جی پیسہ کمانا ہے. ہم کبھی کسی کی خوشی کی خاطر بھی تو اس کو وہ چیز سیل کریں, آپ منافع کمائیں, لیکن اس حد تک کمائیں کہ سامنے والا جو کہ ضرورت مند ہے. اصل میں دیکھا نا کچھ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو کسی سے ملنے کے بعد محسوس ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار یہ شخص واقعاً ٹرو بائر ہے یا نہیں ہے, یا اس کو نیڈ ہے یا نہیں ہے. ہم جو چیز پڑھتے ہیں, جو چیز سمجھتے ہیں, جو ہمیں پریکٹیکلی چیز ملتی ہے, ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے ایک اچھا آنسر دیتے ہیں, ہمیں وہ چیز سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے کس طرح سے وہ آسانیاں آ سکتی ہیں. تو یہ چیزیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ بہتر کر سکتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً کوشش کیا کریں, اپنے اندر ایک کنٹینیوسلی آپ چیزوں کو امپروو کیا کریں. آج جس مقصد, جس ہدف یا جس منزل تک آپ ہیں اس سے کوشش کریں کہ آپ نے اس سے اور آگے جانا ہے. اور کبھی اگر آپ سوچ کے یہاں رک جاتے ہیں کہ جی میں صرف یہیں تک یا اسی کمفرٹ زون تک ہی رہوں گا, نہیں جناب. دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں یا دنیا میں دیکھیں لوگ کر کیا رہے ہیں, یا لوگوں کا انٹرسٹ کیا, آپ اپنی چیزوں کے بارے میں یا اپنی انٹرسٹ سے وابستہ لوگوں کے ساتھ دیکھیں, جوائن ہوں, کنیکٹ ہوں. ہم جس خطے میں یا جس حصے میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں, ہمارے پاس کیا ریسورس ہیں, ہمارے پاس کون سے ریسورس کی بہت زیادہ کمی میں لگتی ہے, اور وہ لوگ جو کہ ہمارے سے دوسرے لوگ ہیں یا دوسرے خطے میں رہتے ہیں ان کے پاس اسی فیلڈ کے اندر کیا انفارمیشنز ہیں, یا کتنی ترقی انہوں نے کی ہے, یا کتنے ہم اپنی ایکسپیرینس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میوچولی ہم دونوں لوگ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے پوائنٹس آپ کے لیے, ہمارے لیے زندگی کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. ضرور دیکھتے رہا کریں, ضرور سمجھتے رہا کریں, اسی طرح سے چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا کریں اور دیکھا کریں, سمجھا کریں کہ آپ کے لیے, ہمارے لیے زندگی کے اندر کیا چیز بہت زیادہ ضروری ہے, کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اوبیسلی جب آپ کسی کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے, آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ عقل کل ہیں تو وہ
معذرت کے ساتھ وہ چیز صحیح نہیں. آپ دوسروں کو بھی اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ شیئر کریں, اپنا تجربہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنی اچھائیاں بتاتے ہیں. ہم صرف ہمیشہ اپنی اچھائیوں کو گنتے ہیں, کبھی ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے جب تنہائی میں بیٹھیں اپنی غلطیوں کو دیکھیں, سمجھیں کہ ہم کہاں غلط ہیں, کہاں ہم درست ہیں. تو جناب 10:57 ہو چکے ہیں, آپ کا ہمارا ساتھ بس چند لمحات کا رہ گیا. پھر انشاءاللہ عید کے سیکنڈ ڈے آپ سے ملاقات ہوگی رات 11 سے لے کر 12 بجے تک. ضرور پروگرام سنیے گا, بہت زبردست انشاءاللہ پروگرام ہوگا, بہت زیادہ انرجی دیکھنے کو ملے گی. اور کیسے گزاریں گے آپ عید, اس حوالے سے بات ہوگی. کس طرح سے میں نے اپنی عید گزاری, میرے گھر بھی خیر سے مہمان آنے والے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسے اس عید کو مناؤں گا. سرپرائز تھا, لیکن وہ سرپرائز آج صبح جو ہے وہ بریک ہو گیا, اور میں بہت خوش ہوا کہ جی مجھے جو ہے وہ میرے کارندوں نے جو ہے وہ یاجود ماجود نے مجھے خبر دے دی ہے. لیکن خیر جو بھی ہے, بسم اللہ, ہر مہمان اپنا نصیب لے کے آتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بس وہ نظر نہیں آتا ہمیں, لیکن یہ ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے. اینی ویز جناب, باتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ یوں ہی چلتا رہے گا. دعاؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اور جو مقصد, جو ہدف زندگی کا ہے اس کو ضرور پانے کے لیے کوشش کاوش ضرور کریں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر رہے ہیں تو نمود و نمائش سے پاک کریں. تقویٰ کی جو دوڑ ہے اس میں اپنے آپ کو آگے رکھیں, اور کسی کا دل نہ دکھائیں. اپنی خوشی کی خاطر کسی اور کو غمگین نہ کریں. خوش رہیں, خوش رکھیں, لوگوں کی بھی سنیں, صرف اپنی نہ سنائیں, دوسروں کو بھی موقع دیا کریں زندگی میں. تو جناب بس پروگرام میں اب آپ سے جاتے ہوئے اجازت چاہیں گے, اور جاتے جاتے بس یہی دعا ہے لبوں پر, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دیجیے اب حیدر شیخ کو اجازت. پروگرام دوستی سے کل اور پرسوں یہ 2 دن چھوڑ دیں, بس عید کی تیاری کریں, عید کو انجوائے کریں, پھر ہمارے ساتھ رہیے گا. عید کی ٹرانسمیشن, بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بہت زبردست ٹرانسمیشن ہماری آ رہی ہے, تو ضرور سنیں, ضرور لائیو رہیں گے ہم آپ کے ساتھ, فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب پہ بھی. تو ساتھ رہیے گا FM 88.6 پر. پروگرام دوستی سے دیجیے حیدر شیخ کو اجازت, رکھیے ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ, فی امان اللہ, ایڈوانس عید مبارک.